اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الثالث من المفطرات تعمد الکذب علی اللہ او علی رسولہ او علی احد الائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ بات ہماری چل رہی تھی مفطرات صوم کے حوالے سے، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے دو چیزیں کیا کیا گزری ہیں بتا سکتے ہیں؟ کھانا اور بس ٹھیک، تعمد الاکل والشرب۔ آج تیسری چیز کہ جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ یہ بھی تعمد کے ہی حوالے سے ہے کہ تعمد الکذب علی اللہ، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، خدا بند عالم کے اوپر کوئی جھوٹ باندھے۔ مثلاً کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ کوئی اپنی طرف سے، جیسا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے وہ کیا کرے، کوئی کلمہ کہے، کوئی جملہ کہے اور کہے کہ یہ خدا بند عالم کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں کہ جو قرآن مجید کی آیت نہیں ہے اس کو کہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حالت روزہ میں انسان کا روزہ جو کیا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے صرف خدا نہیں بلکہ رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی یہی حال ہے، ہاں، جھوٹی نسبت دیا جائے کہ کوئی حدیث خود سے بیان کی اور اس کو کہہ دیا کہ یہ فلاں امام کا قول ہے۔ وَتَلْحَقُ بِهِمِ الصِّدِّيقَةُ الطَّاهِرَةُ، اور اسی سے ملحق ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی، اگر ان کی طرف بھی کوئی بات منسوخ کی جائے جان بوجھ کر حالت روزہ میں، جبکہ وہ ان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، تو انسان کا روزہ جو ہے کیا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ وسائر الانبیاء و اوصیائہم، اور اس طریقے سے ملحق ہیں اسی سے تمام کے تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء ایک بنا پر احتیاط واجب کے واضح ہے۔ اچھا، اگر پھر سوال، اگر کوئی آپ کو یہ پتہ ہے کہ ائمہ معصومین میں سے کسی کی ایک حدیث ہے مگر یہ نہیں معلوم کس امام کی حدیث ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ معصومین کا قول ہے، یہ کہہ دیا جائے گا معصومین کا، کسی بھی معصومین کی طرف نسبت دے دیں جیسے رسول خدا فرمان۔ اس طرح کی ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ اذا اعتقد الصائم صدق خبر عن اللہ، سنیے کا مسئلہ شاید ہے، کہہ رہے کہ جب روزہ دار کو اس بات کا یقین ہو، اعتقاد رکھے وہ کہ یہ جو خبر ہے، یعنی جو خبر یعنی کیا، یعنی خبر معنی خبر ما یصح ان نصف بالصدق والکذب، ٹھیک ہے، کہ یہ خبر جو خدا بند عالم سے ہے یہ اس کو معلوم ہے، او عن احد المعصومین علیہ السلام ثم انکشف له الکذب لم یقل صوما، لیکن پھر بعد میں اس کو پتہ چلے کہ جو بات اس نے کہی ہے، پہلے اس کو لگتا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یا معصومین کا قول ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ عام طور سے کیا ہے، کل یوم کربلا و کل یوم عاشورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ سنیے تو اس آپ کو لگے گا کہ یہ کسی معصوم کا قول ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں کیا ہے، کہہ رہے کہ تو اگر کوئی شخص اس اعتقاد سے، اچھا اعتقاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یقین ہو، انسان کو ظن قریب با علم ہو، اور اس نے اس اعتقاد سے بیان کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ نہ تو قرآن مجید کا فرمان ہے اور نہ ہی معصومین کا قول ہے، تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ باطل نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں پہ بھی جھوٹ ہے، لیکن وہ پہلے جو تھا اعتماد کی منزل میں تھا نا، اس کے بعد پہ یہ چیز کہنے کا مقصد کیا ہے، چونکہ شرط ہم نے کیا کہا تھا، تعمد الکذب ہے، یہ تعمد کے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ نعم اذا اخبر عن اللہ او عن رسول ما احتمال کذبہ وکان الخبر کذبا فی الواقع جرى علیہ حکم تعمد العبادت، ہاں لیکن اگر کوئی خبر ایسی ہے، کوئی ایسی بات ہے، خبر نہیں بات، ٹھیک ہے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کہ جس کے بارے میں اس کو یہ احتمال ہے کہ یہ خبر جو جھوٹی ہے، مگر اس احتمال کے باوجود، ٹھیک ہے، کیا جیسا کہ عام طور سے جو ذاکرین جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ ان روایتوں کے حوالے سے ہے کہ اس کا کوئی مطلب، یعنی وہ صحیح مدرک اور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جب جان رہا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بس کیا ہے کہ مجمع کو اس کو سنانا ہے، کہیں اس کی مجلس پھیکی نہ پڑ جائے، اور حالت روزہ میں ہی کیا کر رہا ہے، وہ اس طرح کی عبارتوں کو پڑھ رہا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ ہاں یہ روایت جو صحیح نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، روزہ انسان کا باطل ہے، اور یہ تعمد کے ہی زمرے میں آتا ہے، اس لیے باطل ہے۔ لا بأس بقراءة القرآن على وجه غیر صحیح، اگر کوئی شخص جو کیا ہے، ہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے، مثلا جہاں پہ زبر ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے مد کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کسرہ ہے اس کو یا کر دے رہا ہے، یا یہاں جہاں پر یا ہے اس کو کسرہ کہہ دے رہا ہے، جو عام طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، سین کو شین بول رہا ہے، یہ ساری مشکلات جو عام طور سے عام طور سے لوگوں میں ہوتا ہے یہ بات، تو کہنے کہ
اگر کوئی شخص لا بأس بقراءۃ القرآن علی وجہ غیر صحیح اذا لم یکن خالف فی مقام حکایت القرآن منزل. ٹھیک ہے، تو اگر قاری اس باب میں نہیں ہے، اس طرح سے قرات نہیں کر رہا ہے. دیکھیں قرات جو انسان کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جو قرات کرے وہ اس نیت سے کرے. اس نیت سے کیا، یعنی یہ نیت نہ کرے کہ قرآن جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے اگر یہ نیت کر کے انسان پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مثلا بسم اللہ ہے، بسم اللہ نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ ہے نا. الحمد للہ ہے، ہاں الحمد للہ مثلا نہیں ہے. یہ سارے مطلب مشکلات ہیں جو عام طور سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں. تو اگر یہ نیت ہو کہ ہم جو ہے وہ اس قرآن کی حکایت کر رہے، اس قرآن کو بیان کر رہے ہیں کہ جو خدا رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ظاہر ہے خدا رب العالمین ایسا قرآن نازل نہیں ہوا کہ جہاں پر سین کو شین بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر روزہ کے باطل ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، ولا یبطل بذلک صومہ. اور اگر کوئی شخص یہ نیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یعنی حقیقی قرآن کی حکایت کی نیت نہیں کرتا، ہاں وہ یہ نہیں دعوے دار ہے کہ بس جیسا نازل ہو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، اور کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اور یہ عام طور سے ایسا مبتلا مسئلہ ہے. یہ عام طور سے عوام میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی بہرحال کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ الرابع من المفطرات تعمد الالتماس فی الماء. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر پانی میں اپنے آپ کو ڈبونا. ٹھیک ہے، ولا فرق بین رمس تمام البدن ورمس الراس فقط. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تعمد التماس سے، جان بوجھ کر سر کو یا بدن کو ڈبونے سے، چاہے یہ پورا بدن ڈبو لے، یعنی اس طریقے سے چھلانگ لگائے کہ سر اور بدن سب کا سب جو کیا ہے پانی کے اندر، یا پھر نہیں بلکہ صرف اور صرف سر کو جو ہے وہ کیا ہے دھڑ پانی کے باہر ہے اور سر جو ہے پانی کے اندر کر رہا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ اگر یہ کام وہ جان بوجھ کر کرے. ولا یبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه. مگر کوئی شخص جو بارش ہو رہی تھی، بارش کے نیچے کھڑا ہوا ہے، تو اس سے انسان کا روزہ جو باطل نہیں ہوتا. وَإِنْ أَحَاطَ الْمَاءُ بِتَمَامِ بَدَنِهِ. گرچہ جو بارش ہو رہی ہے اتنی تیز ہو رہی ہے کہ پورا بدن جو ہے اس کا بارش کے احاطے میں ہے، پورا بدن بھیگ رہا ہے. یا پھر مثال طور پر جس کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں عام طور سے الٹی بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، جو میزاب کے تحت نیچے انسان اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھیں پانی بہت دھارے سے گرتا ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورا بدن جو کیا ہے پانی کے اندر ہے، مگر پھر بھی جو ہے کہ انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. بہت ان شاء اللہ. والازہر اختصاص الحکم بالماء. اور ہم نے جب یہ کہا نا، اس بات کو چھوڑ کر جب ہم نے یہ کہا کہ جان بوجھ کر التماس کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، بس اگر کوئی شخص تالاب وغیرہ کے پاس کھڑا ہے، کسی نے دھکا دے دیا تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہے. والازہر اختصاص الحکم بالماء. اور جو فتاوی اصحاب میں مشہور بات ہے وہ یہ کہ یہ چیز یعنی پانی کے اندر، یعنی مطلق پانی کے اندر اگر انسان ڈوبتا ہے یا سر کو ڈوبوتا ہے تو انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پس اگر فلا باس بالالتماس فی غیرہ فی غیر الماء. پس اگر کوئی شخص پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنے سر کو ڈبوئے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حتی اذا کان من المیاہ المضافہ. گرچہ جس چیز میں سر کو ڈبو رہا ہے، اپنے آپ کو ڈبو رہا ہے، وہ کیا ہے وہ پانی کے علاوہ مثلا دودھ ہے، جیسا کہ عام طور سے ہمارے یہاں مشہور ہے دودھ سے نہاتے ہیں، ہے نا، ایک خاص فرقہ ہے جو دودھ سے نہاتا ہے. اس طریقے سے یا پھر مثلا شربت وغیرہ ہے اس میں ڈبکی لگا لیا ہوتا ہے، تو اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. چونکہ کہتے ہیں نا کہ مطلب وقوفاً مع النص، یعنی روایت میں جو بات وارد ہوئی ہے وہ بس پانی کے حوالے سے، لہٰذا ہم اس سے تجاوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اذا التمس الصائم فی شہر رمضان بقصد الغسل متعمدا بطل غسلہ وصومہ. اگر کوئی شخص جو ہے التماس کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈبوئے حالت روزہ میں ماہ مبارک رمضان کا، اور وہی روزہ کون سا، ماہ مبارک رمضان کا، یہ یاد رکھیے گا کیونکہ ابھی بعد میں استثناء کریں گے. اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے میں اپنے آپ کو پانی کے اندر ڈبوئے، کس قصد سے، اس قصد سے کہ وہ غسل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں اس کا بطل غسل و صوم، تو اس کا غسل بھی باطل ہوتا ہے اور اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، چونکہ جان بوجھ کے اس نے یہ فعل کو انجام دیا. واما فی غیرہ، لیکن اگر فی غیر شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ ہے، مما کان الواجب معینا او موسعا او کان الصوم مستحبا، تو ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ چاہے واجب معین ہو، مثلا کہا تھا 9 جمعرات کو روزہ رکھیں گے اور اس دن ایسا کام کیا مثلا، یا پھر جو کیا ہے
قضا روزہ رکھنا چاہ رہا تھا اور اس کا وقت وسیع ہے، اس نے مطلب روزہ چھوڑا تھا تو پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے، وہ روزے کی نیت قضا کی نیت کیے ہوئے تھا اور اس نے جو کیا ہے التماسی کر لیا یا پھر جو کیا ہے صوم مستحب رکھے ہوئے تھا، روزہ مستحب تھا اس کا اور اس نے التماس کر لیا، تو کیا ہوگا کہ اس صورت میں صح غسلہ و بطل صومہ، تو اس صورت میں اس کا غسل درست ہوگا لیکن اس کا روزہ جو کیا ہے باطل ہو جائے گا. بس ان شاء اللہ وبطل صوم بنیت التماس وفی حکم شہر رمضان قضاء و شہر رمضان بعد الزوال الاحوت، اور شہر رمضان ہی کے حکم میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے کے حکم میں ہے وہ روزہ کہ جو ماہ مبارک رمضان کی قضا کر رہا ہے انسان، اور اس میں بھی قضا میں بھی کیا کب التماس کرے بعد الزوال، یعنی دن کے 2 بجے 3 بجے اگر ایسا فعل انجام دے رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس کا غسل بھی باطل ہوگا اور روزہ بھی باطل ہوگا. اور انشاءاللہ یہ حکم ہے. وہ اما اذا کان ناسیا للصوم ففی جمیع الصور صح صومہ و غسلہ، لیکن اگر ان کے علاوہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا جان بوجھ کر کوئی التماس کرے، لیکن اگر کوئی شخص بھولے سے غسل التماسی کر لے تو اس صورت رمضان کے روزے قضا کی نہیں تو یہ کہ ففی جمیع الصور، چاہے وہ ماہ رمضان کے قضا ہو، خود ماہ رمضان کا روزہ ہو یا کوئی مستحب روزہ ہو، ہر اس میں کیا ہے چونکہ تعمد نہیں ہے یہاں پر لہٰذا اس کا روزہ بھی درست ہوگا اور اس کا غسل بھی درست ہوگا. اب انشاءاللہ چونکہ یہ ناصب جو مرفوع القلم میں سے ہے. الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابہ، ٹھیک ہے، 5ویں چیز کہ جو مفطرات صوم میں سے ہی اس کا شمار ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے یا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جماع کرے، ٹھیک ہے، ہم بستری کرے جو کہ موجب ہو جنابت کا. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جنابت کا موجب نہیں ہوتا ہے نا. جی وہ موجب جنابت نہیں ہوتا. اچھا موجب جنابت کب نہیں ہوتا بتا سکتے ہیں کہ جماع ہوا موجب جنابت نہ ہو؟ ادرک ڈالی اس میں، ادرک جو آگے کا حصہ ہے وہ ہاں مقدار حشفہ تک داخل نہ ہو. آسن تو ولا یبطل الصوم به اذا لم يكن انعام، لیکن اگر یہ جماع جان بوجھ کر نہ ہو، ٹھیک ہے، بھولے سے ہو تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا. اس کے بعد آئیے چھٹا مسئلہ جو مفطرات میں سے الاستمناء، استمناء سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ ایک حرام شے ہے، حالانکہ نہیں ہے، انسان جائز طریقے سے بھی استمناء کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. الاستمناء بملاعبہ، ملاعبہ یعنی آپ کو خود لفظ سے واضح لعب کہتے ہیں کھیل کو، ٹھیک ہے، مطلب مرد عورت کا آپس میں وہ کرنا کھیلنا، اور تقبیل یا مثلا بوسہ لینا، اور ملامسہ یا ٹچ کرنا اور غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اسی زمرے میں آتی ہیں. تو حالت روزہ میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ سارے افعال کو انجام دے رہا ہے تو انسان کا روزہ جو کیا ہے باطل ہو جاتا ہے اگر منی خارج ہو جائے. بل اذا اتی بشیء من ذلک، ان میں سے کسی ایک چیز کو انسان انجام دے، ولم یطمئن من نفسہ بعدم خروج المنی، اور وہ مطمئن بھی نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو عام طور سے نجس ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. فاتفق خروج، تو اتفاق یہ ہوا کہ اس نے ایسا فعل انجام دیا اور اس کی عادت میں تھی کہ اس طرح کا کام کرتا تھا تو منی نکل جاتی تھی، تو اس صورت میں فاتفق خروج اور منی نکل بھی گئی تو بطل الصوم، اور اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. یہ بات واضح ہے؟ ہاں یہ استمناء عورت کے ساتھ تو کروا سکتے ہیں نا، اور جائز ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں. کر سکتے ہیں لیکن حالت روزہ میں نہیں، عام دنوں کو مشکل جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوگی. کہ اذا احتلم فی شہر رمضان جاز له الاستبراء بالبول، یہ تھوڑا سا مطلب دقیق ہے اور اچھا ہے. کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ماہ مبارک رمضان کے میں اچھا یہ ساری باتیں روزے کی حالت میں ہیں، ماہ رمضان کی رات میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری بات روزے کی حالت میں. جی اگر کسی شخص کو ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں احتلام ہو، ٹھیک ہے، سویا ہوا تھا، اٹھا تو دیکھا کہ منی خارج ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں احتلام. تو جاز له الاستبراء بالبول، تو اس کے لیے کیا ہے استبراء بالبول کرنا جائز ہے. اب آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں استبراء 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو انسان استبراء یہ ہے کہ جو انسان عام طور سے پیشاب کے بعد کرتا ہے،
جو خرطات تسعہ جو ہم اس سے پہلے انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں نا، اسی میں پڑھے ہیں خرطات تسعہ. یہ تو وہ ہے کہ جو انسان عام طور سے پیشاب کرتا ہے اس کے بعد سے یہ مستحب ہے. دوسری چیز جو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجنب ہوتا ہے تو مجنب شخص کے لیے ہے کہ وہ استبراء بالبول کرے. استبراء بالبول یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر غسل جنابت واجب ہو جائے منی کے خارج ہونے سے تو غسل جنابت کرنے سے پہلے انسان کو پیشاب کرنا، اسے استبراء بالبول کہتے ہیں. کیوں؟ اچھا اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اور اس سے بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر انسان ایسا کر لیتا ہے تو پیشاب کی نالی میں جو منی وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ خارج ہو جاتی ہے اور انسان اب غسل کر لیتا ہے. اب غسل جنابت کے بعد اگر کوئی رطوبت خارج ہو تو پھر کیا ہے، وہ نجس نہیں ہوگی اور انسان کا جو غسل صحیح ہوگا، ان شاء اللہ پاک سمجھا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے ہے نا، ہاں، اور بعد میں غسل نجس ہوا، جا کر غسل کر لیا اور اس کے بعد کوئی رطوبت نکلی تو کہتے ہیں کہ وہ منی ہو کے حکم ہو کہ دوبارہ غسل اس پر واجب ہے. تو یہ ثمرہ ہے. اب یہاں پر سنیے، اگر کوئی شخص سنیے گا، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں محتلم ہوا تو اس کے لیے استبراء بالبول کرنا جائز ہے، نہیں چاہے تو جا کر پیشاب کر سکتا ہے. تو یہاں پر اشکال ہوگا کہ اگر وہ جا کر پیشاب کرے گا تو آپ تو کہتے ہیں کہ پیشاب کی نلی میں ہو سکتا ہے منی ہو اور وہ منی نکلے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ منی نکال رہا ہے اور اس صورت میں کیا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جانا چاہیے. یہ اشکال مقدر، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تو وہ پیشاب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِن تَيَقَّنَ بِخُرُوجِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَنِيِّ مِنَ الْمَجْرَىٰ، گرچہ اس کو یقین ہے کہ اگر وہ پیشاب کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو منی نلی میں باقی رہ گئی ہے وہ نکل جائے گی. تو اس وقت میں کیا روزہ باطل ہونا چاہیے؟ کہہ رہے کہ نہیں، اس میں روزہ باطل نہیں ہوگا چونکہ عمد نہیں ہے نا. ہاں، البتہ احتیاط یہ ہے وَالْأَحْوَطُ أَن يُؤَخِّرَ الْبَوْلَ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، جبکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، مع التمكن من ذلك کی شرط اضافہ پڑھیں، مع التمكن من ذلك، اگر ممکن ہو انسان کے لیے تو اس کو چاہیے کہ اگر مجنب ہوا ہے تو مجنب ہونے کے بعد فوراً غسل کر لے اور پیشاب نہ کرے یہاں تک کہ مغرب گزر جائے، تاکہ یہ جو ایک احتمال آ رہا تھا، اشکال آ رہا تھا، وہ اشکال دفع ہو جائے، دور ہو جائے. یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ نہیں واضح تو بتائیے گا. وَلَا يَتْرُكُ هَذَا الْاحْتِياطَ فِيمَا إِذَا اغْتَسَلَ قَبْلَ الْبَوْلِ، اور اس احتیاط کو ترک نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو کیا ہے غسل کر لے پیشاب کرنے سے پہلے. بات واضح انشاءاللہ. السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابہ حتى يطلع الفجر، ٹھیک ہے. یہ بھی مفطرات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں باقی رہے کب تک؟ یہاں تک کہ کیا ہو، فجر طلوع ہو جائے. یعنی رات کے کسی حصے میں وہ نجس ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے وہ غسل کر لے تاکہ روزہ رکھ سکے. اور وہ جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا اور طلوع فجر تک اسی حال میں باقی رہ گیا تو اس صورت میں کیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. بس انشاءاللہ. تو یہ مفطرات میں سے ہے اور اس پہ قضا و کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. قضا نہیں، کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. سنیے، وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِصَوْمِ شَهْرِ رمضان وَبِقَضَائِهِ، یہ چیز جو ہے وہ مختص ہے کس سے؟ ماہ مبارک رمضان کے روزے سے اور اس کی قضا سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ دو روزے وہ ہیں کہ جو انسان اس حالت میں نہیں رکھ سکتا. بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابہ حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد ايضا، بلکہ آپ تو یہ تو چھوڑیے، بلکہ قضاء ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی نہیں بلکہ بھولے سے، ٹھیک ہے، اذان فجر تک، طلوع فجر تک کے حالت جنابت میں رہ گیا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے. وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا من اقسام الصوم، لیکن اس کے علاوہ یعنی ماہ رمضان کے روزے اور اس کی قضا، روزے کے علاوہ جو روزے ہیں، فظاہر عدم بطلان نہیں بدالے کا. تو اگر کوئی شخص جو کیا ہے حالت جنابت میں باقی رہتا ہے طلوع فجر تک تو کیا اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ تَرْكُهُ فِي سَائِرِ أَقْسَامِ الصَّوْمِ واجب، گرچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بقیہ جو واجب روزے ہیں اس میں انسان اس چیز کو ترک نہ کرے، یعنی غسل جنابت کر لے طلوع فجر سے پہلے اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ روزہ رکھے. واضح انشاءاللہ. یہ حکم جو ہے وہ خاص ہے کس سے؟ ماہ مبارک رمضان کے روزے سے اور اس کی قضا سے. یہ مسئلہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ البقاء علی حدث الحیض والنفاس فی حکم البقاء علی الجنابہ، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ جنابت کے حال میں باقی رہنے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس طریقے سے انسان اگر کوئی خاتون حیض و نفاس کی اس میں باقی رہے، یعنی حیض و نفاس کا وہ ختم ہوگی مدت مگر پھر بھی وہ غسل نہیں کر رہی ہے اور یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے تو اس صورت میں کیا اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا.
الا انه یختص بصوم شہر رمضان ولا یجری فی غیرہ حتی فی قضاء، مگر یہ کہ یہ جو حکم ہے یہ فقط مخصوص ہے کس سے؟ ماہ مبارک رمضان سے، حتیٰ کہ اس کی قضا سے بھی یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ ماہ رمضان کی قضا جو کیا ہے طلوع فجر کے بعد سے غسل کرنے کے بعد کر سکتی ہے. بات انشاءاللہ یہ مسئلہ سنیے کہ من اجنب فی شہر رمضان لیلا، اگر کسی شخص کو کوئی شخص مجنب ہو ماہ مبارک رمضان میں رات کے وقت، تھوڑا مسئلہ دقیق ہے غور سے سنیے گا، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں رات کے وقت مجنب ہو ثم نام غیر قاصد للغسل، ثم نام غیر قاصد للغسل سواء اکان ناویا لترک الغسل ام کان مترددا فی. آپ ٹیشو لا سکتے ہیں میرے لیے؟ اور دے دیجیے ادھر ممبر کے نیچے ہوگا. سنیے گا، من اجنب فی شہر رمضان لیلا، اگر کوئی شخص جو ہے ماہ مبارک رمضان میں رات کے وقت جو ہے وہ مجنب ہو ثم نام غیر قاصد للغسل، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ سو گیا اور اس نے یہ قصد نہیں کیا، اس نے یہ نیت نہیں کی کہ میں اٹھنے کے بعد دوبارہ جو کیا کروں گا تو غسل کر لوں گا. بات ان شاء اللہ مثلا ایک ہوتا ہے نیت، قصد کیا ہے؟ قصد یہی کہ مثلا کم سے کم الارم لگا لے، 11 بجے 12 بجے دیکھا کہ مجنب ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور سحر کا ٹائم 4 بجے ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ نہیں چاہتا کہ نیند خراب ہو، اس نے کہا کہ 3:30 بجے کا 3 بجے کا الارم لگا لیتا ہوں. بات ان شاء اللہ، اور اس کے بعد نیت کر کے پھر سو گیا کہ قصد کر کے کہ اٹھ کے غسل کروں گا. سواء اکان ناویا لترک الغسل ام کان مترددا فیہ، ٹھیک ہے. اب اس نے غسل نہیں کی نیت نہیں کی، یا تو یہ کہ اس نے یہ غسل کے ترک کرنے کی نیت کی، ٹھیک ہے، کہ اصل میں غسل نہیں کرے گا، اب نہیں رکھنا ہے روزہ، ٹھیک، اور کانا مترددا، یا پھر یہ کہ متردد تھا کروں نہ کروں اس صورت میں، اور سو گیا، نہیں قصد کیا بہرحال غسل کا. فاستيقظ بعد الفجر جرى علیہ حکم تعمد البقاء علی الجنابہ، اور اس کے بعد جب وہ سویا تو اس کی آنکھ کب کھلی؟ صبح کے 5 بجے، یہ صبح کے 4:30 بجے. تو اس صورت میں کیا ہے، غسل کر کے بس روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک، اور نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ جو نہیں رکھ سکتا. بات ان شاء اللہ. اور اس صورت میں کیا ہے، گویا کہ وہ جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہا ہے، تو اس پر کیا ہوگا، اس پر کفارہ بھی واجب ہے اور قضا بھی واجب ہے. بات ان شاء اللہ، چونکہ اس نے قصد نہیں کیا تھا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَاوِيًا لِلْغُسْلِ وَمُعْتَادَ الْانْتِبَاهِ، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے جو نجس ہونے کے بعد اس نے قصد کیا، مثلا الارم لگا لیا کہ 3 بجے اٹھ جاؤں گا، اور اس کی عادت بھی تھی، اس کی عادت بھی تھی کہ الارم وغیرہ سے ہمیشہ اٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور عادت بھی تھی کہ رات میں کے حصے میں اٹھتا رہتا تھا، تو کیا ہوگا؟ تو کہنے فاتفق انہ لم یستیقظ، لیکن اس بار جب سویا تو اٹھا کیا کہ طلوع فجر کے بعد سے اٹھا، یعنی نہیں اٹھ پایا، تو کیا فلا شیء علیہ وصح صومہ، تو اس صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے، اٹھ کر وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے گا اور اس کا روزہ جو اس دن کا درست ہوگا. یعنی فجر کے بعد بھی وہ نماز پڑھے تو وہ غسل کرے. ہاں جی، ٹھیک ہے. تو غسل اس کو اب روزے کے لیے نہیں، اب اس کے لیے کرنا ہوگا، نماز کے لیے، لیکن اس کا روزہ بہرحال اس دن درست ہوگا. ٹھیک ہے. تو فرق دونوں میں دیکھیں کہ وہ اٹھ رہا ہے فجر کے بعد ہی، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ایک میں قصد ہے اور ایک میں قصد نہیں ہے. ٹھیک. نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، لیکن ہاں وہ جو جس کی عادت تھی وہ اٹھ جاتا تھا، وہ اٹھا بھی، لیکن اٹھنے کے بعد اس نے غسل نہیں کیا، یہاں تک کہ اب جب دوبارہ سویا کہ پھر اٹھوں گا تو کر لوں گا، اب جب دوبارہ سویا تو طلوع فجر ہو چکی تھی، تو اس میں کیا ہے، اس پر قضا جو ہے واجب ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي النَّوْمَةِ الثَّالِثَةِ، یہی حال جو کیا ہے تیسری اس میں بھی ہے، یعنی 2 بار اٹھا 3 بار اٹھا اور غسل نہیں کیا، کہا کہ اب اٹھوں گا تو پھر جو کیا کروں گا، غسل کر لوں گا، اور اس بار اٹھا تو طلوع فجر ہو چکی تھی، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، صرف اور صرف قضا واجب ہے. حکم یہ ہے الا ان الاحوط الاولیٰ فیہ کالکفارہ ایضا، مگر یہ کہ احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ تیسری بار انسان اٹھنے کے بعد بھی اگر غسل نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو پھر قضا نہیں بلکہ احتیاط یہ ہے کہ کفارہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرے. بس انشاءاللہ یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائیے. کہہ رہے کہ اذا اجنب فی شہر رمضان لیلا، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں رات کے وقت جو کیا مجنب ہو، ولم یکن من عادتہ الاستيقاظ، اور اس کی عادت میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ رات میں اٹھتا بھی ہے، وہ اتنا مطلب ہوتا ہے بعض لوگوں کو گھوڑا بیچ کر سوتے ہیں،
اگر الارم لگا بھی لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ جیسے ہی وہ مجنب ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر کیا کرے غسل کرے. فالأحوط لزوما ان يغتسل قبل النوم، تو اسے چاہیے کیا احتیاط یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے، گرچہ 12 بج رہے ہیں ابھی لیکن سونے سے پہلے ہی وہ غسل کر لے. فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى. لیکن اگر کوئی شخص جو کیا اس صورت میں کہ وہ اس کی عادت نہیں، اٹھتا نہیں ہے، پھر بھی وہ سو گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس پر قضا واجب ہے. ٹھیک ہے. بل الأحوط الأولى الکفارۃ اذن ولا سیما فی نومۃ ثالثہ، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ نومت پہلی ہی نیند میں، چونکہ اس کی عادت نہیں تھی اٹھنے کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یا کوئی جان بوجھ کے سو رہا ہے یا نہیں اٹھے گا، تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، خاص کر تب کہ جب وہ 3 بار اٹھ گیا اور اس نے غسل نہیں کی تو حتماً جو کیا ہے اس پر کفارہ واجب ہوگا. واضح ان شاء اللہ. اذا علم بالجنابۃ ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاء. اگر کوئی شخص جو کسی کو جنابت کا علم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور غسل جنابت کرنا وہ بھول جائے، ٹھیک ہے، رات کے حصے میں اس کو علم ہو گیا کہ مجنب ہے، لیکن رات میں مصروف رہا اتنا کسی کام میں کہ وہ غسل پھر نہیں کر سکا، اس کو کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ کیا ہوا طلوع فجر ہو گئی، تو کیا ہے بطل صومه وعلیہ قضاء، تو اس وقت میں اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو قضا جو اس کو کرنی ہوگی. واما اذا لم يعلم بالجنابہ او علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه. لیکن اس مسئلہ اس کے اگر برعکس ہو جائے، وہ کیا کہ اذا علم بالجنابہ، اس کو جنابت کا علم ہوا، وعلم بها عفوا واما اذا لم يعلم بالجنابہ، جب اس کو جنابت کا علم ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یا علم بها علم بالجنابہ، جنابت کا علم ہوا، ٹھیک ہے، ونسي وجوب صوم الغد، لیکن یہ بھول گیا کہ کل روزہ رکھنا ہے، کل کا روزہ واجب بھی ہے مجھ پہ، یہ چیز انسان بھول گیا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے، وہ طلوع فجر اس حال میں کر رہا ہے کہ وہ مجنب ہے، واضح انشاءاللہ. اس صورت میں کیا ہے صح صومہ، تو اس کا روزہ جو کیا ہے درست ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں غسل کرنا نہیں بھولا، وہ یہ بھول گیا کہ کل روزہ رکھنا مجھ پہ واجب ہے. ھذا فی صوم شہر رمضان، یہ سارے حکم جو ہیں کیا ہیں ماہ مبارکہ رمضان کے روزے میں ہیں، ٹھیک ہے. واما قضاء شہر رمضان فالظاہر بطلانہ اذا اصبح جنبا. جہاں تک ماہ رمضان کے قضا کی بات ہے، تو اگر کوئی شخص قضاء ماہ مبارک رمضان میں اگر صبح اس حال میں کر رہا ہے کہ وہ مجنب ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ کسی اور دن قضا کرے گا، ٹھیک ہے. ولا يصح منه ذلك اليوم قضاء، اس دن اگر وہ قضا رکھے گا تو اس دن کا قضا روزہ اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وإن لم يعتمد ذلك كما مر وإن لم يتعمد ذلك كما مر، اگرچہ اس نے یہ چیزیں جو کیا ہیں جان بوجھ کر نہیں کی ہیں، سمجھے، یعنی جان بوجھ کر باقی نہیں رہا ہے، مگر پھر بھی بہرحال اس کو اس دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک، کسی اور دن قضا کرنا ہے. اذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا فالاحوط بل الاظهر ان يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. اگر کسی وجہ سے روزے دار جو کہ مجنب ہے رات میں وہ غسل جنابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے، تو احتیاط کیا ہے، جیسا کہ فتاوی اصحاب سے چیز ظاہر ہے وہ یہ کہ وہ غسل کے بدلے میں کیا کرے تیمم کر لے، ٹھیک ہے. وَأَلَّا يَنَامُ بَعْدَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الْفَجْرُ، اور جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے اسے سونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ دیکھیں کہ حکم المرأة فی الاستحاضۃ القلیلہ حکم طاہرہ، استحاضہ قلیلہ میں خاتون کا حکم جو کیا ہے حکم طاہرہ کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں حکم اس میں کیا ہوتا ہے، حکم استحاضہ قلیلہ کا کیا حکم ہے کہ استحاضہ قلیلہ میں غسل واجب نہیں ہوتا، فقط کیا ہے ہر نماز سے پہلے تیمم ہے، وضو ہے، ہر نماز سے پہلے وضو ہے مع تبدیل القطنہ، یہ دو حکم. وہ اما فی الاستحاضۃ الکثیرہ، لیکن جہاں تک استحاضہ کثیرہ کی بات ہے خاتون کے، تو اس کا حکم کیا ہے فیعتبر فی صحۃ صومہا ان تغتسل الاغسال النہاریہ واللیلیۃ السابقہ علی الاحوط، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک استحاضہ کثیرہ کی بات ہے تو اس پر احتیاط یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ اس کی روزے کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ ان تغتسل الاغسال نہاریہ، کہ جو دن کے روزے ہیں، دن کے جو غسل ہیں، سب سے پہلے یہ جانیے کہ استحاضہ کثیرہ کا حکم کیا ہے. تو آپ کہیں گے کہ استحاضہ کثیرہ کا یہ ہے کہ اگر وہ نماز کو ملا کر پڑھتی ہے تو پورے دن میں اس کو 3 غسل کرنے ہیں، ایک صبح سے پہلے، ایک ظہر و عصر سے پہلے اور ایک مغرب عشاء سے پہلے،
ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نماز کو تفریق کی صورت میں پڑھتی ہے 5 وقت میں تو 5 مرتبہ کیا ہے غسل واجب ہے. واضح شاید. تو اب سنیے، تو اگر روزے کی بات جہاں تک ہے تو اس صورت میں استحاضہ کثیرہ کا حکم کیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ جو دن کے غسل ہیں اس کو بھی انجام دے ہیں، اور جو رات کا غسل ہے اسے بھی انجام دے لے. ٹھیک ہے. والاولا ان تغتسل لصلاۃ الصبح قبل الفجر، اور احتیاط یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو صبح کی نماز، صبح کا جو غسل ہے وہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے انجام دے لے. سمجھ رہے ہیں؟ ثم تعیدہ بعد، پھر اس کے بعد جو کیا ہے اس کو جو ہے اعادہ کرے بعد طلوع الفجر، دوبارہ ایک بار پھر سے غسل کرے گی. البتہ یہ احتیاط ہے، حکم نہیں ہے. وہ اما فی الاستحاضۃ المتوسطہ، کہ استحاضہ متوسطہ کا کیا حکم ہے کہ اس کو پورے دن میں ایک غسل کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ وہ غسل کیا ہو صبح کی نماز سے پہلے ہو، ہے نا، اور باقی ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور ما تبدیل الخرقہ، ختنہ نہیں، ختنہ کے ساتھ خرقہ کو بھی تبدیل کرنا ہے. جی. فلا یبعد عدم اعتبار الغسل فی صحت صومها، تو اس میں اس کے غسل کی نماز روزے کی صحت کے لیے اس کو غسل کا کرنا ضروری نہیں ہے. وہ ان کا نہ تو الاغتسال، گرچہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو طلوع فجر سے پہلے ایک غسل کر لینا چاہیے. یہ مسئلہ دیکھیں، من المفطرات تعمد ادخال الغبار الغلیظ، یہ 8واں جو کہ 10 ہم نے کہا تھا کہ مبطلات صوم ہے. 8ویں چیز کیا ہے؟ غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا ہو حالت روزہ میں، اور غیر الغلیظ فی الحلق، بلکہ احتیاط کی بنا پر اگر غبار غلیظ نہیں ہے، بہرحال غبار ہے، تو اس سے بھی پہنچانے سے انسان کا روزہ احتیاط کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے. بل الاحوط الاجتناب عن البخار او الدخان الغلیظ ایضا، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ انسان کو جو کیا ہے بھاپ، بخار یعنی بھاپ سے، اور جو ہے وہ غلیظ دھواں وغیرہ جو مولدہ وغیرہ چلتا ہے تو دیکھا آپ نے کالا سا ایک دم عجیب سے دھواں نکلتا ہے، اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے حالت روزہ میں. ٹھیک ہے. 9ویں چیز من المفطرات تعمد القیء، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے بھی انسان کا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. وہ یجوز التجشع للصائم، ٹھیک ہے، روزے دار کے لیے تجشع کرنا، یعنی پتہ نا کیا بولتے ہیں اس کو، لوڈ، ہاں لوڈ، ان سے ایسے کرنا، ہاں اس طرح کی چیزیں کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. ٹھیک، کبھی گلا پھنس جاتا ہے تو انسان آپ کو صحیح سے کرتا ہے. وہ ان احتمال خروج شیء من الطعام والشراب، اگرچہ اس کو احتمال ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانا پینے کا حصہ، چونکہ شہر میں بہت زیادہ کھایا پیا تھا، نکل جائے، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ چیز جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. والاحوط ترک ذلك مع اليقین بالخروج، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ اگر روزے دار کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ تجشع کرے گا تو کوئی چیز کھانے پینے کی اس کے حلق کے باہر آ سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کو ترک کرنا بہتر ہے کہ تجشع بھی نہ کرے. لو رجع شيء من الطعام والشراب بالتجشع او بغيره الى حلق الصائم قهرا لم يجوز ابتلاعه ثانيا. ٹھیک ہے، اگر تجشع کر دیے، ٹھیک ہے، ڈکارنے وغیرہ سے، ڈکارنا اس کو بولتے ہیں تجشع، ہاں، اگر تجشع کرنے سے کوئی کھانے پینے کی چیز جو کیا ہے انسان کے حلق میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور بغیر تجشع، یا پھر تجشع کے علاوہ بھی، مثلا جھکا، سجدے میں گیا، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ کھایا پیا تھا کہ وہ چیز کیا حلق، ہاں اوور لوڈ تھا، حلق میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، تو اگر یہ قہرن ہے، یعنی قہرن یعنی کیا مطلب، یعنی وہ جان بوجھ کر نہیں ہے بلکہ ہاں انجانے میں ہے، تو کیا لم یجوز ابتلاع ثانیہ، تو پھر اس کا دوبارہ اس کا گھونٹنا یہ جائز نہیں ہے، اگر گھونٹ لیا تو پھر کیا ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. ویجری علی الابتلاع حکم الاکل والشرب علی الاحوط، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ اگر تجشع ڈکارنے کے بعد اگر کوئی چیز حلق میں آ جائے، یا غیر ڈکارنے کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز حلق میں آ جاتی ہے اور اس کو انسان دوبارہ گھونٹ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی ہوتی ہے اور اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے بنا پر احتیاط کے. بات انشاءاللہ لہٰذا اس کا ترک کرنا بہتر ہے. 10واں مفطرات میں سے تعمد الاحتقان بالماء او بغیر الماء، پانی سے یا پانی کے علاوہ جو کیا ہے حقنہ کرنے سے بھی جان بوجھ کر انسان کا روزہ جو باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے علاوہ جو اور مائع چیزیں ہیں، ولا باس بغیر میں، لیکن اگر مائع کے علاوہ کوئی چیز ہے اس سے حقنہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حقنہ کہتے ہیں وہ پخانے کے راستے سے ایک طرح کی بیماری وغیرہ ہوتی ہے، اس میں جو کیا ہے مطلب وہ کیا جاتا ہے، یعنی کیسے بتاؤں آپ کو، مطلب اس میں ایک پلاسٹک ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نرم سی، اس میں پانی میں ڈال کے اس کو پیچھے کے راستے سے داخل کیا جاتا ہے. بہرحال اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.